اس وقت بندے کو تکلیف پہنچی ہو استاد سے، اس وقت بھی بندے کا دماغ استاد کے لیے بے ادبی والا نہ بنے، ادب والا ہی رہے۔ یہ کو بندہ سیکھے تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استاد کا ادب اور احترام روز ہو رہا ہے۔ ٹیچر ڈے نہیں ہے، استاد کا ادب ہے، استاد کا احترام ہے، استاد کی جو ہے نا وہ اس کی طرف سے آنے والی جو مہربانی ہے، اس کی طرف سے ملنے والا جو فیض ہے، اس کو یاد رکھنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ استاد کی طرف سے کوئی تکلیف بندے کو آ جائے، بظاہر جسے بندہ تکلیف سمجھ رہا ہے تو اس کو اذیت نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ سچی بات ہے، جو بھی بندہ بڑا بنا ہے نا وہ ادب کی وجہ سے بڑا بنا ہے۔ ٹیچر ڈے یہ انگریز نے ایجاد کیا تھا 1997 میں۔ یہ انگریز کی تہذیب ہو سکتی ہے، اسلام کی دی ہوئی تہذیب ہو سکتی نہیں ہے۔ اپنے پڑھانے والے کی بارگاہ میں ایسے میرے آقا علیہ السلام جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو بھائی جی ٹیچر ڈے نہیں ہوتا، یہ ڈے والے اور ہیں، یہ ڈے والے اور ہیں۔ ہم تو بھائی روز ادب کرنے والے ہیں۔ ہماری اسلام کی تہذیب تو سبحان اللہ بھائی صاحب ہیں، ایسی تہذیب ہے، ایسی تہذیب نہیں، ایسے اخلاق ہیں، ایسے اخلاق نہیں، ایسا نظریہ ہے، ایسا نظریہ نہیں، ایسی فکر ہے، ایسی فکر نہیں، ایسی سوچ ہے، ایسی سوچ نہیں ہیں۔ تو بتائیں پھر ہم ان لوگوں کی طرف کیوں دیکھیں؟ جن کے دلوں میں ادب ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ عین امتحان میں بھی ان کی توجہ شریعت کی طرف رہتی ہے۔ آپ کے سامنے جو میں آج چند باتیں رکھوں گا اس میں کچھ تہذیبی پہلو بھی ہوں گے اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بھی۔ جیسے آج کا دن آپ کو پتہ ہے 5 اکتوبر ہے، تو ہر طرف جو ہے وہ ٹیچر ڈے ہو رہی ہے۔ ہر بندے کو اپنے استاد کی یاد ستا رہی ہے آج۔ ہاں جی، کوئی 2 شعر لکھ کے استاد کا حق ادا کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ استاد کی تصویر لگا کے اپنے استاد کے ادب اور احترام کا حق ادا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بغداد معلیٰ میں ایک جامعہ میں پڑھتے بھی تھے اپنے استاد کے پاس، جہاں علوم دینیہ پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ آپ وقت نکال کے روز بلا ناغہ ایک بہت بڑے شیخ طریقت تھے، ان کے پاس تصوف پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، مطلب آداب تصوف سیکھنے جایا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ اب وہ جو شیخ تھے وہ سمجھتے تھے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کس پائے کا نوجوان ہے، ہیں جی، وہ صرف آپ کو مزید پختہ کرنے کے لیے بعض اوقات یہ کہہ دیتے تھے، اوے عبد القادر تیرا کیا کام ہے، جا تو مولوی بن، تو ایسے ہمارے پاس آ جاتا ہے تصوف سیکھنے کے لیے، تیرے لیے وہی استاد ہی کافی ہیں، تو ہمارے پاس نہ آیا کر۔ لیکن حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کے مجلس میں ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے، ہر مجلس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن جمعہ شریف کا دن تھا، تو حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ اپنے وہ تصوف پڑھانے والے استاد جو ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، تو استاد بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ان کے شاگرد باقی جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں دریائے دجلہ ہے نا، وہ بغداد معلیٰ کے بیچ سے نکلتا ہے۔ دجلہ جو ہے آدھا بغداد ایک جانب ہے، آدھا بغداد ایک جانب ہے۔ تو عین جب دریا کی پل پر پہنچے نا، درمیان میں پہنچے، تو ان کے جو استاد تھے جو تصوف پڑھاتے تھے، آداب سکھاتے تھے تصوف کے، طریقت کے، انہوں نے حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا میں دھکا دے دیا استاد نے۔ اور سخت سردی کے دن اور دھند کے ایام، اس طرح کا وہ کورے نہیں پڑتے ہیں، صبح اٹھے تو ہر شے پہ جناب برف دکھائی دیتی ہے، تو وہی حساب تھا۔ تو حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شیخ نے پانی میں دھکا دیا تو دھکا دے کے آپ روانہ ہی ہو گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آگے جا رہے ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ سارے وہ بھی چلے گئے، کسی نے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرتے تراتے اپنے دریا سے باہر نکلے اور پیچھے استاد صاحب کے جا پہنچے۔
کتنی دیر میں وہ خانقاہ میں پہنچ چکے تھے۔ خانقاہ میں جب حضرت شیخ کے پاس پہنچے تو لڑکے جو تھے وہ سارے باتیں کرنے لگے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بھئی تم کسی کام کے نہیں ہو، ایسے آ جاتے ہو ہمارے ہاں۔ وہ جیسے استاد کو دیکھا تھا ویسے وہ بھی کہنے لگے۔ استاد نے کہا تھا کہ تم یار یہاں نہ آیا کرو، تو لڑکے بھی وہی باتیں کرنے لگے۔ تو پہلے تو استاد صاحب نے ان کو سمجھایا، بھئی دیکھو بات سنو، میں جو کچھ بھی ان کو کہتا ہوں یہ صرف اور صرف ان کی تڑپ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، ان کا شوق بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ ان کو مایوس کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ عموماً استاد جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں ایسی باتیں، یار تم کس کھاتے کو، یار تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بچہ کہے جی میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ، یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس میں مزید شوق بڑھایا جائے۔ بچہ بھی کہے جی استاد صاحب میں پڑھ کے دکھاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ میں محنت کروں گا، آپ کا نام روشن کروں گا، کل کو لوگ جو ہیں وہ یاد کریں گے یہ فلاں بچہ جو ہے فلاں استاد کے پاس پڑھا تھا۔ یہ جو ایک تربیت کا ایک پہلو ہے، ایک تربیت کا ہی ایک ایسے سمجھیں کہ ایک ذوق ہے، مختلف طریقوں سے تربیت کی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے شوق بڑھایا جاتا ہے بچوں کا پڑھنے کے لیے۔ تو حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باغ بچو، میں تو مزید اس کا شوق بڑھانے کے لیے، اس کی تڑپ زیادہ کرنے کے لیے میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں کرتا ہوں۔ اور باقی رہا یہ معاملہ، تم سارے کے سارے جو ہے نا وہ مل کر کے بھی عبد القادر تک نہیں پہنچ سکتے۔ عبد القادر جس مقام کا بچہ ہے جی تم نہیں پہنچ سکتے اس تک، قربان جائیں۔ حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شیخ نے پوچھا، ہاں جی یہ پوچھنے کے لیے، کیونکہ آج تو کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو فوراً سے پہلے بدگمان ہو جاتے ہیں، استاد سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں، استاد کے خلاف ہو جاتے ہیں، استاد نے یہ بات کیوں کر دی، ہمیں کیوں کہہ دیا۔ اب بتائیں سخت سردی ہو، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جبہ پہنا ہوا تھا بڑے والا، وہ جبہ جو پاؤں تک آتا ہے، اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا تھا، وہ پانی میں گرا دیا گیا آپ کو سخت سردی میں، ٹھنڈک میں، ہاں جی وہاں تو ایسا کوئی نظام بھی نہیں تھا کہ فوراً جناب کپڑے بدل لیتے، وہ انہی کپڑوں کو نچوڑ کے جناب انہی کپڑوں میں اپنے استاد کے پاس دوبارہ پہنچ گئے۔ اس سے ایک تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ استاد کی طرف سے کوئی تکلیف بندے کو آ جائے، بظاہر جسے بندہ تکلیف سمجھ رہا ہے تو اس کو اذیت نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ کیا سمجھے؟ سعادت سمجھے، نیک بختی سمجھے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیران ہوں گے، استاد نے پوچھا، شیخ نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا جب میں نے آپ کو پانی میں دھکا دیا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ یہ وہ بات تھی جو آپ ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پہ عیاں کرنا چاہتے تھے، ان پر جو بات ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ بھائی تم یہ بتاؤ، غوث پاک سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ جب میں نے پانی میں دھکا دیا تھا تو تمہارے ذہن میں کیا آیا تھا؟ اب ہمارے جیسا ہو تو ہم تو یہی کہیں گے ہم بھی استاد جب جی سب سے پہلے دل میں گالی نکالی تھی آپ کو، ہمارا دل سب سے پہلے آپ سے متنفر ہوا تھا کہ یہ استاد ہے یا کسائی ہے، استاد نے ایسا کام کر دیا ہمارے ساتھ، استاد نے ہمیں دھکا دے دیا دریا میں، استاد نے ہمیں چپیٹ مار دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی وہ عبد القادر تھے جنہوں نے غوث اعظم کے جناب منصب پہ بیٹھنا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا، شیخ نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا جب میں نے پانی میں دھکا دیا تھا تو تمہارے ذہن میں کیا آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ استاد جی جب آپ نے دھکا دیا تھا تو میں جب یعنی دریا کے پل سے نیچے جانے لگا نا پانی میں تو میں نے یہ نیت کر لی تھی، میں نے کہا کہ یا اللہ آج جمعے کا دن ہے، میں غسل کی نیت کر رہا ہوں، میں غسل کی نیت کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے غسل کی نیت کر لی تھی، یہی میرے ذہن میں آیا تھا اس وقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی جن کے دلوں میں ادب ہوتا ہے نا، ہاں جی وہ عین امتحان میں بھی ان کی توجہ شریعت کی طرف رہتی ہے، ان کی توجہ ادب کی طرف رہتی ہے۔ بے ادبی والی بات تو یعنی استاد سے بدگمان ہونے والی بات تو کہ لمحے بھر کے لیے بھی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بھی آپ نے دھکا دیا، ہیں جی آپ سے جدا ہو کے پانی میں گر رہا ہوں، دریا میں گر رہا ہوں، اور ٹھنڈا یک موسم ہے جی، برف پڑ رہی ہے، اور ساتھ جو ہے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ میں نے نیت کر لی، میں نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے تو غسل کی نیت کر لیتا ہوں۔ یعنی میرے استاد نے مجھے پانی میں دھکا دے کے مجھے اذیت نہیں دی، میرے استاد نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، حضور کی سنت کو پورا کرنے کے لیے استاد صاحب نے مجھے دریا میں جانے کا کہا ہے، مجھے حکم دیا میرے استاد ہیں۔
میں سچی بات ہے، جو بھی بندہ بڑا بنا ہے نا وہ ادب کی وجہ سے بڑا بنا ہے۔ استاد کی طرف سے آنے والی اذیت، استاد کی طرف سے آنے والی تکلیف، جو بھی پریشانی ہے اس کو اس نے سعادت سمجھ کے برداشت کرنا نہ کہیں، ہاں جی، قبول کیا اس نے، سعادت سمجھ کے قبول کیا ہے۔ سعادت کو برداشت نہیں کیا جاتا، سعادت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ یہ کہتا ہے کسی کو، یار میں آج آپ کو مل کے خوشی سے لو لوہان ہو گیا ہوں، جملہ نہیں جڑتا بھائی۔ جس کو سعادت کہہ رہے ہیں، جس کو نیک بختی کہہ رہے ہیں، اس کو جھیلا نہیں جاتا، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کو قبول کیا جاتا ہے اور بخوشی قبول کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ حضور میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں جمعے کا دن ہے تو غسل کر لیتا ہوں، تو اسی نیت کے ساتھ میں دریا میں گیا، تو وہاں میں نے باقی سنتے رہ گئی تھی، وہ بھی میں نے پوری کر کے میں باہر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے استاد جو ہے نا، ان کے ساتھیوں کو فرمانے لگے، میں کہ بیٹا بات سنو، کسی نے طریقت سیکھنی ہو تو وہ بھی عبد القادر سے سیکھو، کسی نے شریعت سیکھنی ہو وہ بھی عبد القادر سے سیکھو، کسی نے استاد کا ادب اور احترام سیکھنا ہو تو وہ بھی عبد القادر سے سیکھو۔ بتائیں، یہ جو ٹیچر ڈے والے ہیں نا، ذرا ان سے بھی تھوڑا سا پوچھ لیا جائے۔ ہاں بھی ٹیچر ڈے، یہ نعوذ باللہ من ذالک 1997 میں انگریز نے ایجاد کیا تھا ٹیچر ڈے، ٹیچر ڈے یہ انگریز نے ایجاد کیا تھا 1997 میں۔ 1997 سے پہلے سارے انگریز جو ہیں اپنے استاد کو جو سمجھتے تھے وہ سب کے سامنے ہے، یعنی ان کو 1997 میں جا کے یاد آ رہی ہے کہ ہمارا استاد ہے اور اس کا ادب کرنا ہے، اور سال میں ایک دن کرنا ہے، سال میں ایک دن کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک بھائی صاحب، یہ نہیں، یہ انگریز کی تہذیب ہو سکتی ہے، اسلام کی دی ہوئی تہذیب ہو سکتی نہیں ہے۔ میں ان بھولے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، خدا کا واسطہ یار آپ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ ہم تو ماننے والے امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھتا جس نماز کے بعد میں اپنے استاد کے لیے دعا نہ کر لوں۔ مطلب ہر نماز کے بعد میں اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، ماتے میرے گھر اور میرے استاد کے گھر کے درمیان 7 گلیاں تھیں۔ کتنی گلیاں تھیں؟ 7 گلیاں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے، میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے میں نے۔ یہ ہے استاد، اور استاد کا ادب اور احترام روز ہو رہا ہے، ٹیچر ڈے نہیں ہے، استاد کا ادب ہے، استاد کا احترام ہے، استاد کی جو ہے نا وہ اس کی طرف سے آنے والی جو مہربانی ہے، اس کی طرف سے ملنے والا جو فیض ہے، اس کو یاد رکھنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے بھی بندہ جو ہے وہ استاد کے سامنے سیدھا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں بچے جو پڑھتے ہیں پھر استاد کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، ہیں جی، گاڑی پہ بیٹھنے لگے تو ڈرائیور کو بھی پکڑ کے سیدھا کر لیتے ہیں، کنڈکٹروں کو بھی خدمت کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ وہی کرتے ہیں جو صرف سال میں ایک دن استاد کو یاد کرتے ہیں۔ جو ساری زندگی استاد کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، میں کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، میں کہ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور رحمان نے ہی اسے بیان سکھایا، رحمان نے ہی اسے بیان سکھایا۔ اب ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا، حبیب کریم علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں حبیب پیارے ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، ہاں ایسا پڑھائیں گے۔ اب یہ آیات کریمہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں حبیب کریم علیہ السلام بلا واسطہ یا بالواسطہ جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ کہہ رہے ہیں، حقیقت کے اندر حضور شاگرد رب تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے پڑھا ہے آقا علیہ السلام نے۔ تو اب دیکھیں آقا علیہ السلام جو ہیں اپنے پڑھانے والے کا ادب کیسے کر رہے ہیں،
روزانہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنی بار پڑھ رہے ہیں؟ 5 بار پڑھ رہے ہیں۔ 5 بار تو وہ ہے نا جو حضور جماعت کروا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاش بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، حضور گھر میں جا کے نوافل بھی ادا کیے کرتے تھے، پھر ساری رات کھڑے ہو کے حضور نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ سارا کیا ہے بھائی؟ ہیں جی، یہ سارا یعنی اپنے پڑھانے والے کی بارگاہ میں ایسے میرے آقا علیہ السلام جھکے ہوئے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ بھئی ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے، جو پڑھانے والا ہے، اب مثال کے طور پر دیکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش میرے والدین کو بخش۔ یہاں والد جو ہے نا، والد باپ بھی ہے جو دنیا میں لے کے آنے والا ہے، اور پڑھانے والا جو روحانی باپ ہے، استاد، وہ بھی شامل ہے۔ یا اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، میرے جو حقیقی والدین ہیں ان کو بھی بخش، اور میرے پڑھانے والوں کو بھی بخش، وہ بھی شامل ہے۔ ہاں ہم یہاں تو بھائی روزانہ 5 بار نہیں، 5 وقتوں میں دعا کی جا رہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے آئے، سنتوں میں دعا کی، پھر فرضوں میں دعا کی، پھر ظہر میں آئے 4 سنتیں پڑھی، پھر دعا کی، 4 فرض پڑھے پھر دعا کی، پھر عصر میں آئے، پھر 2 سنتیں پڑھی پھر دعا کی، 2 نفل پڑھے پھر دعا کی، پھر جناب عصر میں آئے 2 بار پھر نہیں 3 بار دعا کی۔ عصر میں کتنی بار کی؟ 2 بار سنتوں میں، اتحیات پوری نہیں پڑھتے ہم عصر میں، ہیں جی، 2 بار یہ دعا کی، تیسری بار فرضوں میں دعا کی، اس کے بعد مغرب میں دیکھ لیں، مغرب میں فرضوں میں الگ دعا کی، پھر سنتوں میں کی، پھر نفلوں میں کی، پھر عشاء کی رکعتوں میں جتنی بار بھی اتحیات پوری پڑھی ہے ہم نے، ہر بار دعا کی ہے، یا اللہ میرے جو روحانی والدین ہیں ان کو بھی بخش دے، میرے جسمانی والدین ہیں ان کو بھی بخش دے۔ ہمارا تو بھائی جی ٹیچر ڈے نہیں ہوتا، ٹیچر ڈے نہیں ہوتا، انہی لوگوں نے جو ٹیچر ڈے مناتے ہیں وہی فادر مادر ڈے بھی مناتے ہیں۔ سچی بات ہے، ماں ان کی اولڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے، اولڈ ہوم میں پڑی ہوئی ہے، بیٹا جو ہے ماں کو چھوڑ آیا، ماں کو پوچھتے تک نہیں، لوگ جو ہے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، خیراتی زکوٰۃ کے فنڈ کے پیسے، ان پیسوں سے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور ماں جو ہے بیچاری سال بعد جا کے وہ انگریز کی اتباع میں، انگریز کی پیروی میں گیا جناب، پھولوں کا ایک دستہ لے کے جا کے اماں کو دیا، مادر ڈے، ایک سیلفی لی اور جناب لگا دی، آج اماں کا حق ادا ہو گیا۔ یہ کون سی اماں ہے بھائی صاحب؟ یہ کون سا مادر ڈے ہے؟ یہ کون سا فادر ڈے ہے جو سال کے بعد ایک دن اپنے ابا کو ابا مانا اور سال میں ایک دن جو ہے اپنی اماں کو اماں مانا؟ بھائی نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری اماں اس وقت حیات ہوتی، میں نماز شروع کر چکا ہوتا اور فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میری اماں مجھے کہتی ہیں، مجھے بلاتی ہیں کہ میرا بیٹا بات سنو، حضور فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا پہلے میں اپنی اماں کی بات سنتا۔ بتائیں، یہ ڈے والے اور ہیں، یہ ڈے والے اور ہیں، ہم تو بھائی روز ادب کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اب دیکھیں نا، ہمارے فقہا نے کیا فرمایا ہے، میں اگر نفل بندہ پڑھ رہا ہو، اماں کو پتہ نہ ہو کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اماں آواز دے، بیٹے پر لازم ہے نماز چھوڑ دے، پہلے نفل چھوڑ دے، پہلے اپنی اماں کی بات سنیں۔ بتائیں، کہاں نماز رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اور کہاں جناب اماں کا حکم آ گیا میں نماز چھوڑ دے، پہلے اماں کی بات سن۔ تو بتاؤ بھائی، ہیں یہ جو لوگ لیے پھرتے ہیں اس کو، مادر ڈے کو، فادر ڈے کو، ٹیچر ڈے کو، بھائی نا ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم یہ ٹیچر ڈے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے جو بھولے مسلمان بیچارے وہ بھی انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، او شکر ہے کہ فیس بک آ گیا، ان کے لیے ہر شے آسان ہو گئی ہے، ہاں ہر شے آسان ہو گئی ہے، وہ شب برات آئے گی معافی مانگنا بھی آسان ہو گیا، وہ 5000 بندہ فیس بک پر ایڈ ہے 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس کے جناب فالوور بنے ہوئے ہیں، وہ ان سب سے معافیا مانگ رہا ہے، جن کے ساتھ کبھی سلام دعا ہی نہیں ہوئی، جن کے ساتھ کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے، ان سے معافی مانگ رہا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور سگا ابا اس کو روز گالیں دیتا ہے، اس سے معافی نہیں مانگتا، اماں کے سامنے چیخ چلا کے بات کرتا ہے، اماں سے معافی نہیں مانگتا، کبھی مانگتے ماں سے معافی نہیں مانگتے، اپنے بھائی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، اور فیس بک پہ وہ باہر دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ مت ماری ہے، کس نے ماری ہے؟ اسی تہذیب نے ماری، گندی تہذیب نے ماری ہے۔ ہماری اسلام کی تہذیب تو سبحان اللہ بھائی صاحب ہیں، ایسی تہذیب ہے، ایسی تہذیب نہیں، ایسے اخلاق ہیں، ایسے اخلاق نہیں، ایسا نظریہ ہے، ایسا نظریہ نہیں، ایسی فکر ہے، ایسی فکر نہیں، ایسی سوچ ہے، ایسی سوچ نہیں ہے۔ تو بتائیں پھر ہم ان لوگوں کی طرف کیوں دیکھیں؟ سال میں جو 1 بار جائیں اپنی اماں کے پاس، سال میں جو 1 بار جائیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا والد ناراض ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو میں کہ وہ بندہ جو ہے وہ مسلسل
کچھ جمعے وہ جائے اس کی قبر پر جا کر کے جناب وہ دعا کرے، فاتحہ پڑھے، اس کے لیے قبر پر حاضری دیتا رہے۔ میرے آقا کے سامنے فرمایا کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نافرمانوں سے اس کا نام نکال کر کے فرمان برداروں میں نام لکھ دے گا اس کو۔ بتائیں، جہاں ایسی تعلیمات ہوں وہاں جو ہے وہ سال والے معاملات سمجھ سے باہر ہیں۔ ویسے ہاں مسلمان جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے، مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اساتذہ جن سے پڑھا، جیسے والدین جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جن سے پڑھا ہے ان کی بھی پورا سال خدمت کرتے رہتے ہیں، بلکہ پوری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کی نوکری کرتے رہتے ہیں۔ یہ والا حساب ہمارے ہاں بھائی صاحب نہیں ہے، ڈے والا حساب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہاں ڈے جو ہے یہ انہی کا ہے جو ٹیچر کہتے ہیں، وہی اپنے ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بھائی روز ہے، ہم تو روز جناب نوکری کرنے کو تیار ہیں، اپنے اساتذہ کی بھی، اپنے والدین کی بھی، ہر ایک کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا شیخ علی امام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں، اب دیکھیں کیسی زبردست، میں نے آپ کے سامنے آپ کی حکایت بیان کی کہ آپ کے استاد ہیں، آپ کو پانی میں دھکا دیا، استاد سے بدگمان نہیں ہوئے، استاد سے ناراض نہیں ہوئے، بالکل جناب باتیں کہ پانی میں جاتے ہوئے استاد جی میں نے نیت کر لی تھی غسل کی۔ بتائیں، یعنی عین اس موقع پر جس وقت بندے کو تکلیف پہنچی ہو استاد سے، اس وقت بھی بندے کا دماغ استاد کے لیے بے ادبی والا نہ بنے، ادب والا ہی رہے، یہ کوئی بندہ سیکھے تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔